أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پھول میں خوشبو بھری جنگل کی بوٹی میں دوا، پھول میں خوشبو بھری جنگل کی بوٹی میں دوا، بحر سے موتی نکالے صاف روشن خوشنما، آگ سے شعلہ نکالا ابر سے آب صفا، کس سے ہو سکتا ہے اس کی بخششوں کا حق ادا. اے فنا انجام انسان کب تجھے ہوش آئے گا، تیرگی میں ٹھوکریں آخر کہاں تک کھائے گا، کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا. برادران اسلام، حاضرین نماز تراویح، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کا کرم، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کا آدھا حصہ 15واں روزہ، منجلہ روزہ جسے کہا جاتا ہے، 15واں روزہ رکھنے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین اور بچے ہوئے روزے، چاہے وہ 15 ہوں یا 14 ہوں، جو بھی ہوں بچے ہوئے روزے، آنے والے روزے، اللہ ہم تمام کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یہی جذبہ، یہی الفت، یہی طاقت، یہی ہمت، یہی حوصلہ عطا فرما. شروع میں ہمارے لوگوں میں بڑا جوش ہوتا ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، بڑا شوق، بڑا ذوق، بہت زیادہ پابندی ہوتی ہے. آہستہ آہستہ جیسے جیسے رمضان گزرتا رہتا ہے ہم بھی ٹھنڈے پڑتے رہتے ہیں. 5 صفوں سے 4 صفیں، 4 صفوں سے 3 صف، 3 صف سے 2 صف، ایسا آتے آتے بالکل ہی ایک ٹھنڈا پن نظر آتا ہے، بالکل ہمارے اوپر ایک تھکان سی نظر آتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو جوش، جو جذبہ رمضان کے شروع میں تھا، آخری روزے تک ایسا ہی جذبہ، ایسا ہی شوق اور ایسا ہی ذوق ہمارے اندر ہونا چاہیے. ہمارا جذبہ کبھی ٹھنڈا نہیں پڑنا چاہیے. عزیزان گرامی، آج کے تراویح میں حافظ صاحب نے قرآن مجید کا 16واں پارہ، قرآن مجید کا 16واں پارہ، قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، یہ پارہ پڑھ کر سنایا. سورہ کہف آج مکمل ہوئی. سورہ کہف کے بعد سورہ مریم، سورہ مریم کے بعد سورہ طٰہٰ. سورہ طٰہٰ کی کچھ آیتیں آج کے اس پارے میں پڑھ کر سنائی گئیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سے دعا کیجیے کہ قیامت کے میدان میں اللہ تعالی قرآن کو شفاعت کرنے والا بنائے. اللہ کے بارگاہ میں قرآن اللہ سے بات کرے، قرآن اللہ سے بات کرے، شفاعت کرے. روزہ اللہ سے بات کرے، شفاعت کرے کہ اے پروردگارہ، دن میں یہ بندہ بھوکا تھا، پیاسا تھا، رات میں تراویح کی نماز میں کھڑے ہو کر اے اللہ تیرا قرآن سنتا رہا، اس کے پیروں میں درد تھا، اسے بیماری بھی تھی، تکلیف بھی تھی، لیکن اے اللہ
تیرے قرآن کی محبت میں، تیرے قرآن کے شوق میں یہ بندہ تراویح کی نماز پڑھتا رہا، اللہ اسے جنت میں داخل فرما، اللہ اسے جنت میں داخل فرما۔ کون بات کریں گے؟ روزہ اور قرآن، یہ دونوں اللہ سے بات کر کے جنت میں داخل کروائیں گے روزے دار کو، تراویح کی نماز پڑھنے والے کو۔ اللہ تعالیٰ وہ زمرے میں ہم تمام کو شامل فرمائے۔ برادران اسلام و حاضرین اکرام، قرآن مجید کی سورہ کہف یہ بڑی پیاری سورت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مسلمان سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھا، جو مسلمان سورہ کہف جمعہ کے دن تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے بچاتا ہے۔ سورہ کہف ایک ایسی سورہ کہف ہے، اللہ اس میں ایسے ایسے پیغامات، ایسی آیات، ایسے احکامات اللہ نے عطا فرمایا۔ دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ، دنیا بننے سے لے کر قیامت تک سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ۔ مردوں کو زندہ کرے گا دجال، بارش برسائے گا دجال، اور یہ دجال روزی اگائے گا، لوگوں کو روزی عطا کرے گا، آسمان سے کہے گا بارش ہو تو بارش ہو جائے گی۔ ایسا دجال سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ کہف جمعہ کے روز پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے بچاتا ہے۔ دجال کے فتنے میں وہ کبھی پڑھ نہیں سکتا، تو لہٰذا ہم تمام کو سورہ کہف کا اہتمام جمعہ کے روز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے 3 سوالات فرمائے، 3 سوالات کیے، اے محمد اگر تم سچے رسول ہو، اگر سچے رسول ہو تو یہ 3 سوالوں کا جواب دو۔ پہلا سوال کیا تھا؟ روح کے بارے میں، آتما کے بارے میں، اسپرچول کے بارے میں، آتما کے بارے میں، روح کے بارے میں، پہلا سوال۔ دوسرا سوال تھا اصحاب کہف کون تھے؟ تیسرا سوال تھا ذوالقرنین بادشاہ کون تھا؟ یہ 3 سوالات یہودیوں کو، کیونکہ تورات میں انہوں نے پڑھا تھا، اللہ کے نبی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کا امتحان لینے کے لیے انہوں نے 3 سوالات اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں روح کے بارے میں کہہ دیا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ فرمایا یہ لوگ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، روح کیا ہے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے روح کیا ہے؟ اللہ کا پرمیشن ہے، اللہ کا حکم ہے، تم کو بہت کم علم دیا گیا۔ روح کیا چیز ہے کوئی بتا نہیں سکتا۔ یہ ہماری جان جو ہے، آج تک دنیا اتنی ترقی کری، آج تک نہیں معلوم ہوا کہ روح کیا چیز ہے، زندہ کیوں ہے آدمی، مرتا کیوں ہے۔ اتنی ٹیکنالوجی، اتنی میڈیسن، اتنی ڈاکٹری، اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی انسان مرتا کیوں ہے، زندہ کیسا ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر مرے سو انسان کو زندہ نہیں کر سکتا۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، فرمایا انسانوں تم روح کی حقیقت کو سمجھ سکتے نہیں، روح کی حقیقت کو تم جان نہیں سکتے، بے شک روح اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، روح کے بارے میں زیادہ سوالات مت کرو۔ LKG میں پڑھنے والا بچہ انجینئرنگ کا سوال کرا تھا، LKG میں پڑھنے والا بچہ ڈاکٹر کا سوال کیا تو غلط بات ہے نا۔
اس لیے اللہ فرمایا ابھی تم LKG میں ہو، نہیں سمجھ سکتے، روح کا پیغام نہیں سمجھ سکتے، روح کی حقیقت تم جان نہیں سکتے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تم کو بہت کم علم اللہ تعالیٰ عطا فرمایا۔ روح کا علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں یہ بتایا کہ اصحاب کہف کون ہیں۔ یہ کچھ نوجوان تھے، وہاں کا بادشاہ بت پرست تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ یہ جو نوجوان تھے 6 یا 7 نوجوان اللہ پر ایمان لائے تھے، ایمان ایسا لائے تھے کہ اللہ تعالیٰ پر یقین تھا، توحید پر ایمان لائے تھے۔ بادشاہ ان کو بلایا، ڈرایا، دھمکایا، توحید کو چھوڑ دو، ایک اللہ بولنا چھوڑ دو، بلکہ بتوں کی پوجا کرو، پتھروں کی پوجا کرو، معبودان باطلہ کی پرستش کرو۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں سنتے تمہاری بات، اے بادشاہ تمہاری بات نہیں سنتے، ہم ایک اللہ کی پرستش کریں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ دعا انہوں نے فرمایا۔ کون؟ وہ اصحاب کہف۔ یہ دعا انہوں نے کی۔ کیا دعا کی؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ ایسی دعا ہے جب بھی مشکل کے ٹائم پر انشاءاللہ آپ بھی یہ دعا کریں گے تو اللہ ہر مشکل کو اللہ آسان فرمائے گا۔ کیا دعا ہے؟ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ دعا ایسی ہے کہ اے اللہ ہر مشکل کام کو آسان کرنے والے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں، میں کیا کروں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ زندگی کیسی ہے، اے اللہ ہم پریشان ہیں، ہماری رہنمائی فرما، ہماری رہنمائی فرما۔ اللہ نے ان کی رہنمائی فرمائی۔ کس کی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی، اصحاب کہف کی ایسی رہنمائی فرمائی اللہ کے حوالے کی کہ اے اللہ بادشاہ ظلم کر رہا ہے، بادشاہ ہم کو مار رہا ہے، بادشاہ ہم کو ستا رہا ہے، وہ بت پرست ہے، ہم توحید پرست ہیں، ہم تجھے محبت کرتے ہیں، ہم تیرے سامنے سر جھکاتے ہیں، اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تم جا کر ایک بڑے پہاڑ کے غار میں جا کر سو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں کیا بات ڈالا؟ ایک بڑے غار میں، پہاڑ کے جنگل میں جا کر ایک بڑے غار میں جا کر سو گئے۔ اللہ تعالیٰ 300 سال سے بھی زیادہ اللہ ان کو سلایا۔ کتنے؟ 300 سال اللہ تعالیٰ سلایا، اور نہ ان کا جسم گلا، نہ جسم میں کوئی خراش آئی، نہ ان کے جسم میں کوئی تکلیف ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بادشاہ سے بچانے کے لیے اللہ ایک غار میں لے گیا، غار کے اندر، پہاڑ کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو 300 سال سلایا۔ 300 سال کے بعد جب اٹھے تو انہوں نے سوچا کہ بھائی ہمیں کتنی دیر سوئے رہیں گے؟ ان میں سے ایک نے کہا صبح میں سوئے تھے، صبح میں سوئے تھے، شام کو اٹھے، صبح میں سوئے تھے، شام کو اٹھے۔ نہیں وہ پتہ نہیں کتنے دن سوئے، کیا نہیں، چھوڑ دو وہ سب باتیں، چھوڑ دو، ذرا یہ بولو، اتنا بولو کہ ہم کو بڑی بھوک لگی ہے، جاؤ یہ پیسے لو، جا کر لے جا کر یہ کھانا لے کر آؤ۔ ان میں سے ایک آدمی نے کیا کہا؟ پیسے لے کر جا کے کھانا لے کر آؤ۔ وہ پیسے لے کر گئے، ہوٹل گئے، ہوٹل جا کے کھانا لانے والا وہ پیسے میز پر رکھا ہوٹل والے کے پاس، دیکھ کر حیران ہو گیا، 300 سال پہلے کے پیسے، 300 سال پہلے کے پیسے دیکھ کر حیران ہوا، کون ہے تم لوگ، کیا کر رہے ہیں؟ یہ 300 سال پہلے کے پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ کہیں خزانہ ملا کیا تم کو کہیں خزانہ ملا؟ کیا بات ہے، تم کیسے حاصل کرے؟ کہا کہ نہیں، ہم بادشاہ سے ڈر کر وہ غار میں جا کر سو گئے تھے، اتنے دن ہو گیا۔ کہا ارے تم وہی لوگ ہو گیا؟ پورے گاؤں کے گاؤں، پوری بستی کے لوگ ان کے پاس آئے، ان سب کو دیکھا،
وہ سب کے سب نوجوان وہ غار میں تھے، سب سے ملاقات کی، اچانک اللہ تعالیٰ ان کو موت عطا فرمایا۔ وہ 6 یا 7 نوجوان پھر جیسے کہ جیسے وہ مر گئے، ختم ہو گئے۔ 300 سال اللہ ان کو سلایا، اور 300 سال کے بعد ان کی بستی والوں سے ملاقات کرانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو موت عطا فرمایا۔ تو اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین جو چاہے کر سکتا ہے، وہ چاہے تو سلا سکتا ہے، وہ چاہے تو زندہ کر سکتا ہے، وہ چاہے تو موت دے سکتا ہے، وہ چاہے تو بیمار کر سکتا ہے، وہ چاہے تو شفا کر سکتا ہے، وہ چاہے تو بچا سکتا ہے، وہ چاہے تو مار سکتا ہے۔ اس کی طاقت میں، اس کی قبضہ قدرت میں کوئی شریک نہیں، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ 309 سال تک اللہ تعالیٰ ان کو سلایا، 300 وزداد و 9۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعوں کو بیان کر کے فرماتا ہے انسان کو اپنی توحید اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے کہ بے شک خبر میں جو سونے والے خبر میں ہیں، اگرچہ کہ وہ ہزاروں سال سو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کرے گا، خبروں سے مردوں کو زندہ کرے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ انسان کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا، اسی مٹی میں ہم داخل کریں گے، اسی مٹی سے ہم زندہ کر کے اللہ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا۔ اللہ سے کیا چیز ناممکن ہے بھائی؟ اللہ سے کوئی چیز ناممکن نہیں، وہ جو چاہے کرنے والا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا اصحاب کہف کو اللہ نے 300 سال تک سلایا، اور سارے کی ساری بستی ان کو دیکھ کر ایمان لائی، مسلمان ہوئی، اور اللہ کی توحید پر انہوں نے چلا جو وہ اصحاب کہف کو جب انہوں نے دیکھا۔ تو لہذا اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑا دلچسپ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ ایک ٹائم موسیٰ علیہ السلام بیان کرتے تھے، ایسا زبردست بیان کرے، ایسا زبردست بیان کرے کہ لوگ حیران ہو گئے، کیا بیان کیا بیان کیا بیان۔ ایک آدمی اٹھ کے پوچھا، کیا پوچھا؟ موسیٰ علیہ السلام تم سے بڑا عالم کون ہے کیا؟ تم سے بڑا عالم کوئی ہے کیا؟ موسیٰ علیہ السلام جذبات میں آ کے کیا بولے؟ میرے سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے کیا؟ میرے سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ یہ مغرور ہو گیا، یہ غرور ہو گئی، یہ تکبر ہو گئی۔ اللہ کو پسند نہیں آئی بات موسیٰ علیہ السلام کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تم کو یہ بولنا چاہیے تھا سب سے بڑا عالم اللہ تعالیٰ ہے، سب سے بڑا عالم اللہ تعالیٰ ہے۔ تم نے کہا میرے سے بڑا عالم کوئی نہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں آئی، علم نہیں آیا موسیٰ۔ اے موسیٰ آپ کو علم نہیں آیا، جاؤ میرے بندے خضر کے پاس جا کر علم سیکھو۔ کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ میرے بندے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام بڑے عالم تھے، نبی تھے، رسول تھے، اللہ سے بات کرتے تھے، کلیم اللہ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کرنے والے، لیکن جب فخر آیا ان کے اندر تو اللہ فرمایا غلط۔ اسی لیے علم کا غرور بھی نہیں آنا چاہیے، بڑا خطرناک علم کا غرور۔ میرے سے بڑا عالم کون ہے، میرے سے بڑا جاننے والا، کبھی نہیں بولنا چاہیے۔ میں بولے تو میرے سے دادا پردادا ہم سے زیادہ جاننے والا، پتہ نہیں اللہ کس کس کو کیسا پیدا کیا ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، دنیا میں ہر علم والے سے بڑھ کر علم والا، اور سب سے بڑا علم والا کون؟ اللہ، سب سے بڑا علم والا اللہ تبارک و تعالی۔ اسی لیے کبھی کوئی آدمی اپنے علم کے بلبوتے پر یہ نہیں میرے سے بڑا عالم کبھی نہیں بولنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے تو اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ کہا خضر کے پاس جاؤ، خضر کے پاس جاؤ، جا کر علم سیکھو، ابھی تم کو علم نہیں آیا۔ موسیٰ علیہ السلام بولے کہاں ملتے ہیں؟ اے اللہ خضر کہاں ملتے ہیں؟ کہاں ہے وہ تمہارے بندے؟ اے اللہ تیرے بندے خضر کہاں ملیں گے؟ کہا جہاں 2 سمندر ملتے ہیں، جہاں 2 سمندر ملتے ہیں وہاں ملیں گے۔ چنانچہ ایک مچھلی لے کر، اپنے نوکر کو لے کر، مچھلی تلی ہوئی مچھلی لے کر، توشے میں مچھلی کا توشہ لے کر نکل پڑے، چلتے 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 رہے۔ فانطلقا، یہاں تک کہ جاتے جاتے 2 سمندر جہاں ملتے تھے وہاں گئے تو وہاں دیکھا کہ خضر ہیں، بڑی نورانی چہرے کے بزرگ، بڑے اللہ والے نورانی چہرے۔ پوچھا کیا تم خضر ہو؟ ہاں میں خضر ہوں۔ تم کون ہو؟ پوچھا میں موسیٰ ہوں۔ ارے بنی اسرائیل کے موسیٰ کیا تم؟ ہاں میں بنی اسرائیل کا موسیٰ، میں موسیٰ اللہ کا نبی ہوں۔ اچھی بات، کیوں آئے ہو؟ کہا میں تم سے علم سیکھنا چاہتا ہوں۔
اللہ مجھے تمہارے پاس علم سیکھنے کے لیے بھیجا ہے، میں تم سے علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ اچھی بات، آؤ، ایک شرط ہے، میں جو بھی کروں گا زبان نہیں کھولنا، چپ کے خاموش دیکھتے رہنا، زبان نہیں کھولنا۔ کہا اچھی بات ہے، آپ استاد ہیں، میں شاگرد ہوں، میں تمہارے سامنے زبان کیسا کھولتا ہوں، آپ جو کرتے ہو کرو، میں انشاءاللہ میں تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ چنانچہ گئے، جاتے میرے بھائیوں راستے میں جب سمندر کے اندر ایک کشتی جا رہی تھی، وہ کشتی میں بیٹھے، وہ کشتی میں بیٹھنے کے ساتھ ایک چھوٹی چڑیا آ کر وہ کشتی پر بیٹھ کر پانی پی کر پھر آ کر بیٹھی، سمندر میں پانی پی کر آ کر بیٹھی۔ فرمایا پہلا سبق کھولو، پہلا سبق اے موسیٰ، پہلا سبق۔ وہ چڑیا سمندر میں منہ ڈال کر جتنا پانی سمندر کا پانی پی، کیا سمندر کا پانی کم ہوا؟ کیا سمندر کا پانی کم ہوا؟ کہ نہیں، کم نہیں ہوا۔ چونچ میں کتنا پانی آیا ہوگا، چڑیا اتنی چھوٹی، سمندر اتنا بڑا، پانی کتنا کم ہوا ہوگا؟ اتنا۔ فرمایا ہمارا علم اتنا ہی ہے، انسان کا علم اتنا ہی ہے جتنا چڑیا کے پیٹ میں سمندر کا پانی گیا، جتنا سمندر ہے وہ اللہ کا علم۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ اگر ساری دنیا کے جھاڑ قلم بن جائے، سارے دنیا کے سمندروں کا پانی اگر انک بن جائے، سیاہی بن جائے، اللہ کی تعریف لکھنا شروع کرے، تمام دنیا کے سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، دنیا کے جھاڑ ختم ہو جائیں گے، اللہ کی تعریف کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ بڑا علم والا ہے، اللہ بڑا جاننے والا ہے، عالم الغیب ہے، اللہ سے بڑھ کر علم والا نہیں۔ ہمارا علم کتنا؟ وہ چڑیا جتنا سمندر میں پانی پی اتنا ہمارا علم، اور جتنا سمندر ہے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم۔ کشتی جاتی وہ کشتی کو کیا کرے؟ توڑنے لگے، تختے اکھاڑنے لگے، میخاں اکھاڑنے لگے۔ کون؟ خضر علیہ السلام۔ بیچارے وہ کشتی والے ان کو فری بٹھا لیے، بڑے نیک ادنا ہے نا، نیک لوگ ہیں، بلکہ فری میں بٹھا کر پار لگانے کے واسطے ان کو بٹھا لیے تو تختے نکالنے لگے، تختوں کو توڑنے لگے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو برداشت نہیں ہوا، یہ کیا بھائی بیچارے ہم کو فری میں بٹھا لیے تو ان کے کشتی جو جس تھلی میں کھا رہی، جس برتن میں کھا رہی اسی کو سوراخ، یہ کیا عجیب بات ہے؟ کہا نہیں ہوا، ان کو نہیں چپ نہیں رہ سکے، کہا کہ اے موسیٰ یہ کیا کر رہے ہو؟ بیچارے فری میں ہم کو کشتی میں بٹھا لیے، فری میں کشتی میں بٹھا لیا ہے، آپ اسے توڑ رہے، تختے کمزور کر رہے، میخا نکال رہے، یہ کیا بات ہے؟ میں کیا بولا تھا تم کو؟ میں کیا کرتا ہوں چپ کے دیکھنا، سوال نہیں کرنا بولا تھا، سوال کرے تمہیں کیا؟ نہیں کرتا، آپ سے نہیں کرتا۔ اب آگے بڑھو۔ آگے گئے، جاتے سمندر کے کنارے نیچے اترے۔ نیچے اترنے کے بعد کیا دیکھا؟ بچے کھیلتے تھے سمندر کے بیچ میں، سمندر کے پاس بچے کھیلتے تھے۔ ایک بچے کو پکڑے خضر علیہ السلام، ایک بچے کو پکڑے، اسے اپنی تلوار نکالی، قتل کر دیا۔ خضر یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوٹا بچہ کیا کرے تمہارا؟ تمہیں چھوٹے بچے کو پکڑ کے قتل کرے؟ کیا گناہ تھا اس کا؟ کیا غلطی تھی اس کی؟ تم نے کیسے قتل کیا؟ میں کیا بولا تھا نہیں سوال کرنا، بلکہ پھر دوسرا سوال کرے تمہیں، نہیں میں آپ سے نہیں کرتا، بلکہ پھر مان لیے۔ پھر آگے بڑھے، آگے جاتے ایک گاؤں آیا، گاؤں والوں سے کہا کہ بھائی ہمیں مہمان ہیں، ہم کو کھانا کھلاؤ، ہم مہمان ہیں، کھانا کھلاؤ۔ وہ گاؤں والے کوئی بھی کھانا نہیں دیے، وہ گاؤں والے بڑے کنجوس تھے، بڑے بخیل تھے، کوئی بھی کھانا نہیں دیے۔ کہا کہ اچھی بات ہے، کوئی بھی کھانا نہیں کھلایا۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک گھر کی دیوار نیچے گری ہے، ایک گھر کی دیوار نیچے گری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے خضر نے کیا کہا؟ موسیٰ ادھر آؤ، کہا کیچڑ ملاؤ، پورا چکڑ ملا کر سب یہ کر کو دیوار بنیں گے اس کا، یہ گھر کا۔ کہا یہ لوگ گاؤں والے کھانا نہیں ڈالے، پیٹ میں کھانا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم بھوکے ہیں، تمہیں یہ گھر کی دیوار بناؤ بول کے بول رہی، یہ کیا بات ہے؟ کہا میں کیا بولا تم کو؟ میں کیا بولا وہ کرنا؟ چنانچہ گھر کی دیوار بنائے، وہ گھر کی دیوار بنانے کے بعد آگے بڑھے۔ پھر تم نے سوال کیا، اس لیے تمہارا میرا نبھانا نہیں ہو سکتا، اب تم میرے پاس نہیں رہ سکتے، اے موسیٰ تم جا سکتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، اے خضر اب تم کرے لیکن اتنا بتاؤ، یہ 3 کام جو کرے وہ کیا واسطے کرے، ذرا بتاؤ مجھے۔ کشتی والوں کے تختے توڑے، چھوٹے بچے کو مار دیے، اور یہ گھر گرتی ہوئی دیوار کو تم نے اٹھا کر باندھا،
کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا میں بتاتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، کشتی کو میں تختے اکھاڑا، اس کے میخا نکالا۔ کیوں نکالا؟ بعد میں ایک بادشاہ ہے، وہ سمندر پار ہونے کے بعد ایک بادشاہ ہے، اچھی نوی کشتی کو کیا کرتا تھا؟ قبضہ کر لیتا تھا، نوی کشتی کو کاٹ لیتا تھا، نوی کشتی کو کیا کرتا تھا؟ چھین لیتا تھا۔ میں اسے پرانی کرا تاکہ وہ اسٹیمر والے، وہ کشتی والوں کی کشتی وہ بادشاہ نہیں چھیننا، اس لیے میں نے پرانی کیا، اس کے تختے اکھاڑے، اس کے میخا لوز کر دیا تاکہ وہ سمجھے بادشاہ کی یہ پرانی کشتی ہے، یہ بیچاروں کی کشتی بچ جائے۔ کیا میں اچھا کرا کہ نہیں کرا؟ کیا اچھا کرے؟ بادشاہ چھین لیا نے ان کی کشتی بچ گئی۔ ہاں، یہ تم کو نہیں معلوم تھا، اللہ مجھے معلوم کرایا۔ علم کیا ہے؟ آپ کو جو علم ہے وہ مجھے نہیں ہے، مجھے جو علم ہے وہ آپ کو نہیں ہے۔ اے موسیٰ، چلو پھر پوچھا، اچھی بات ہے، وہ بچوں کو کیوں مارے؟ وہ بچہ جو کھیل رہا تھا، وہ چھوٹے معصوم بچے کو تم نے کیوں مارا؟ فرمایا کہ وہ بچے کے بارے میں اللہ مجھے معلوم کرایا، بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو بڑا ستانے والا تھا، اپنے ماں باپ کو قتل کرنے والا تھا، اپنے ماں باپ کو پریشان کرنے والا تھا، اپنے ماں باپ کا دشمن ہونے والا تھا۔ میں نے بچپن میں ہی ختم کر دیا تاکہ ان کے ماں باپ کو سکون ملے، ان کے ماں باپ کو راحت ملے، بچپن میں ہی میں نے اسے ختم کر دیا۔ کیا میں صحیح کرا کہ نہیں کرا؟ کہا یہ تو بالکل صحیح کیا آپ نے، اچھا کیا، ان کے ماں باپ کے لیے راحت بن گئی، ورنہ وہ بہت پتہ نہیں کیا کیا ستاتا تھا، کیا کیا پریشان تھا۔ کہا اچھی بات ہے۔ وہ گاؤں میں جو دیوار گری تھی، وہ دیوار تم کیوں بنائے؟ کیا وجہ تھی؟ فرمایا وہ دیوار کے نیچے، وہ گھر کے نیچے بڑا خزانہ ہے، ماں باپ، وہ گھر جو ہے 2 یتیم بچوں کا ہے، 2 یتیم بچوں کا ہے، یتیم بچوں کے ماں باپ ایک بڑا خزانہ جمع کر کے وہ گھر کے اندر دیوار کے نیچے رکھے ہیں۔ اگر وہ دیوار پوری گری تھی، اگر اور زیادہ گرتی تو خزانہ باہر آ جاتا، گاؤں والے مار لے جاتے، گاؤں والے چرا کر لے جاتے اور وہ یتیم بچے محروم ہوتے۔ میں نے کیا کر دیا؟ فوراً وہ یتیم بچوں کی مدد کرنے کے لیے وہ دیوار بنا دیا تاکہ خزانہ اندر محفوظ رہے، یتیم بچے بڑے ہونے کے بعد وہ خزانہ نکال لیں تاکہ ان کو فائدہ پہنچائے۔ اے موسیٰ، کیا میں نے صحیح کیا کیا نہیں کیا؟ کہا کہ تم نے بالکل صحیح کیا۔ کہا یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھایا، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے خضر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، یہ بتایا، سمجھایا کہ دیکھیے علم کس کے پاس ہے، اللہ کس کس کو کیسے کیسے علم عطا فرماتا ہے۔ حضرت خضر کو یہ علم عطا فرمایا۔ اس کے بعد ذوالقرنین کا ذکر آیا سورہ کہف میں۔ ایک بڑا بادشاہ تھا، بڑا بادشاہ ذوالقرنین، مشرق و مغرب کا سفر کرنے والا بڑا بادشاہ تھا۔ یاجوج و ماجوج کو کنٹرول کرنے کے لیے اسے کہا گیا تو اس نے کیا کہا؟ بڑے چادر کی اس نے باقاعدہ ایک لوہے کی دیوار بنائی۔ ذوالقرنین بادشاہ لوہے کی دیوار بنائی یاجوج و ماجوج کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ بڑا نیک، بڑا توحید پرست بادشاہ تھا جسے اللہ تعالیٰ بڑا پسند کرتا تھا، اس کا ذکر بھی یہاں پر آیا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔